ظاہر کبھی توحید کا پیغام نہ ہوتا، ہم نے بھی شہادت کا پیا جام نہ ہوتا، تم آج بھی غلامی کے فیصلوں میں ہی رہتے، بھارت میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے، خوش رہے، اور ہمارے ملک کی آزادی کا جشن یوم آزادی آپ کو تہہ دل سے مبارک ہو۔ اس لیے ہو چونکہ ہم ہی ہیں اس کے اصل حقدار۔ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا لکھا جس نے، ترانہ ہند وہ اقبال مسلمان ہی تھا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم نے کل پورے ہندوستان واسیوں نے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تمام لوگوں نے ملک ہندوستان کے یوم آزادی کو جشن کے ساتھ منایا ہے۔ اور کیوں نہ مناتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت بڑی قربانی دی ہے، اس کو سینچا ہے، اپنے خون اور پسینہ بہانے کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ تاریخ کو جانتے ہی ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میری آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ تاریخ کو ضرور پڑھیے گا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، بالخصوص اس تاریخ کو آپ پڑھیے گا، اپنی تاریخ کو بھلائیے گا نہیں۔ اگر آپ اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو آپ ترقی نہیں بلکہ تنزلی پر چلے جائیں گے، یعنی آپ کامیابی نہیں ناکام ہو جائیں گے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، خاص طور سے ہمارے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے کس قدر خون بہایا ہے۔ دلی کے چاندنی چوک گواہی دیتا ہے، چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے تک کے پیڑ گواہی دیتے تھے، اور آپ کا شاملی کا میدان بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جنگ آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی ہے اور ہمارے علماء نے بالخصوص ان پر قربانی دی ہے، وہ تمام جگہ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے علماء کا خون بہایا ہے، اور ہمارے علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، ہمارے علماء کو پیڑوں پر لٹکایا گیا ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، کاٹ کاٹ کر نہ جانے کتنے ہزار مسلمانوں کو جنگ آزادی کے موقع پر قربانی دینی پڑی، اور تب جا کر کے آج یہ جو جھنڈا آپ لہراتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے ہمارے بڑے ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، آج آزادی کے ساتھ ہم جھنڈا لہرا سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے عزیز دوستو کہ آج ہم ہندوستان آزاد میں رہ رہے ہیں، آزاد ہندوستان کی ہم بات بھی کرتے ہیں اور آزاد ہندوستان بھی ہے، لیکن کچھ فرقہ پرست لوگوں نے اس کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی جو آزادی ہے، جو اس کی سوتنترتا ہے، جو خوبصورتی ہے اس کی، جو اس کا حسن ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی سوتنترتا کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی فرقہ پرست ایسے جنم لے رہے ہیں جو کہ اس کی سوتنترتا اور اس کی آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے پروں کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس اڑتے ہوئے ہندوستان کو وہ اڑنا نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ زمین پر گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے پہلے بھی اس کو زمین سے آسمان پر پہنچایا ہے، ہمارے ہی خون کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا ہے، ہمارے ہی خون کی بدولت یہ ملک سونے کی چڑیا تھا اور سونے کی چڑیا رہے گا۔ ہمیں چاہے اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑے، ہم اس سے پیچھے اور گریز نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے، تاریخ آپ پڑھیے گا، تاریخ کو مٹایا جاتا ہے، بالخصوص مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا جاتا ہے اور پنوں سے غائب کیا جا رہا ہے، کتابوں کے اندر سے ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، کہیں دنیا کے سامنے، ہندوستان واسیوں کے سامنے حقیقت نہ آ جائے کہ مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہے، اور بالخصوص ہمارے علماء کی کیا قربانیاں رہی ہے، کہیں یہ ہندوستان کے بچوں کے ذہن میں نہ چلی جائے، ہندوستان کے بچوں کے کانوں تک یہ بات نہ چلی جائے کہ واقعتاً ہندوستان میں
مسلمانوں کا کیا کردار ہے جنگ آزادی میں، برابر کے حصے دار ہیں، بلکہ ہمارے کچھ علماء اس وقت کے کانگریس کے ساتھ مل کر کے کانگریس سے ایک قدم آگے چلنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین موجود تھے۔ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، کچھ لوگوں نے کتابوں کے ذریعے سے اس کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمان، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کا کردار رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے علماء اور ہمارے اکابروں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی جان گنوائی ہیں، اور کتنے خون بہایا گیا ہے ہمارا، تب جا کر کے ہمیں سوتنترتا اور یہ آزادی ملی ہے۔ آج ہمارے اوپر الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آج ہم ہندوستانی نہیں ہیں، یہ سراسر الزام ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ ہندوستان کو ہم ہی نے سینچا ہے، اور ہندوستان کے ہم ہی مالک ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک تھا، ہمارا ملک ہے، اور ہمارا ملک رہے گا، چونکہ ہم ہندوستان کے واسی ہیں۔ اس کی رکشا ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہم نے پہلے بھی کی ہے انشاءاللہ، اور اس کی حفاظت ہم نے کی ہے اور کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی اس کی سوتنترتا کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو اگر برباد کرنا چاہے گا، توڑنا چاہے گا، اور اس اڑتے ہوئے ہندوستان کو اگر گرانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود مٹ جائے گا، لیکن ہندوستان بچا رہے گا۔ ہندوستان زندہ تھا، زندہ ہے، اور زندہ رہے گا۔ جو اس کو توڑنے کی بات کرے گا اور اس کو مٹانے کی بات کرے گا، وہ خود زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ اب سے پہلے بڑے بڑے ایسے جابر اور ظالم چلے گئے جنہوں نے ہندوستان کو توڑنا چاہا، ہندوستان کو ختم کرنا چاہا، لیکن ہندوستان زندہ ہے، زندہ تھا، اور زندہ رہے گا۔ ہندوستان کو مٹانے والے چلے گئے، زمین کے تحت الثری میں پہنچ گئے، لیکن الحمدللہ آج بھی ہندوستان اپنی خوبصورتی، اپنی تہذیب، اپنی سوتنترتا، اپنی آزادی کے ساتھ ہندوستان کے تمام ہندوستان واسی، بھارت واسی، اور ہندوستان آج بھی خوبصورت طریقے سے زندہ ہے۔ لیکن کچھ فرقہ پرست اگر ایسے ماحول بنا رہے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ یہی آج کے 15 اگست کا پیغام ہے، ہمارے اس جشن یوم آزادی کا پیغام ہے کہ اگر کوئی اس کو توڑنے کی بات کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ایسے لوگوں کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا ہے جو ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کو بخیرنا چاہتے ہیں، اڑتے ہوئے ہندوستان کو زمین پر گرانا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمیں پھر سے اس کے لیے قربانی دینی پڑے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ماحول بگڑے، آپ لوگ ہرگز ان لوگوں کے چکر میں نہ آئے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہندوستان کا، ہندوستان واسی کبھی ہندوستان کی مخالفت نہیں کرے گا، ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا۔ جو ہندوستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں ماحول خراب کرنے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں جھگڑے اور فساد کرتے ہیں، دنگا پھیلاتے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ ہندوستان سے محبت نہیں کرتے ہیں، بھارت سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ انگریزوں کے چاپلوس اور انگریزوں کے پٹھوؤں کی اولاد ہے جو ہندوستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان سے سچی محبت کرنے والا کبھی ہندوستان میں جھگڑا فساد اور دنگا فساد اور ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ بھائی چارے کی اور ہندوستان کو جوڑنے کی اور ہندوستان کو اڑنے کی بات کرتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، 15 اگست کا یہی پیغام ہے۔ چلیے ماشاءاللہ آپ تمام لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، جشن منایا ہے یوم آزادی کا، بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کو اسی طرح سے زندہ رکھے، ہمارے اس ملک کی جو روح ہے، خوبصورتی ہے، اس کی سوتنترتا اور آزادی، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے، یہی اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ تو ماشاءاللہ شہاب بھائی نے ترنگا پھہرایا، نوشاد بھائی نے بھی ترنگا پھہرایا ہے، الحمدللہ شہاب بھائی نے تو ترنگا اپنے دل میں لیے ہوئے، وہ تو کئی ملکوں کی یاترا کر کے مکہ المکرمہ پہنچ گئے تھے۔ الحمدللہ ہر ہندوستانی کے دل میں ترنگا بستا ہے، ہر ہندوستانی کے دل میں ہندوستان بستا ہے، بھارت بستا ہے۔ ہاں میرے پیارے عزیز، میرا ملک ہے، میرا ہندوستان ہے، اس سے بڑی محبت ہے، اور محبت ہے، محبت رہے گی۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔